مکہ ملکہ عرب کہتا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے مسلمانوں، تیری میری ماں ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت، صدیق کا نعرہ، یا رسول، فاروق کا نعرہ، یا رسول، ہم سب نے پکارا نعرہ حاضری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی مالدار تھی پتہ ہے؟ یہاں تو 4 پیسے کسی کو مل گئے اکڑ گیا، اب کسی کو کچھ نہیں سمجھنے کو تیار، غریبوں پہ ظلم کرنے لگا۔ اللہ دولت سے نوازے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کا دل نہ دکھانا۔ دولت ہاتھ کا میل آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، مگر سنو تیری میری ماں کتنی امیر، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کتنی مالدار، اللہ اکبر، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اتنی امیر، کہا گیا کہ اگر سارے مکے کے لوگوں کی دولت کو جمع کیا جاتا، سارے مکے کے باشندوں کے خزانے جمع کیے جاتے، اور ایک طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کو جمع کیا جائے، اکیلی حضرت خدیجہ کی دولت اتنی زیادہ کہ سارے مکے والوں کی دولت کم پڑ جائے، حضرت خدیجہ کی دولت اتنی زیادہ تھی۔ ملکہ عرب کا خطاب تھا، ملکہ کہلاتی تھی مکے کی ملکہ۔ پہلی شادی ہوئی مگر اتفاق یہ قسمت یہ کہ بیوہ ہو گئی، دوسرا نکاح ہوا، دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، پھر بیوہ ہو گئی۔ اب انہوں نے ارادہ ہی ختم کر دیا، ارادہ ہی ملتوی کر دیا، اب انہوں نے سوچ لیا اب کوئی نکاح نہیں کرنا ہے۔ بڑے بڑے امیر انتظار میں تھے خدیجہ کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جائے، بڑے بڑے مالدار انتظار میں تھے، رشتے بھیجنا چاہتے تھے یا بھیج رہے تھے کہ خدیجہ کے ساتھ میں نکاح ہو جائے، ہم نکاح کر لیں خدیجہ سے۔ مگر سنو خدیجۃ الکبریٰ کو تو اللہ نے میرے آقا کے لیے چن لیا تھا، بڑی مال و دولت تھی، بہت خزانہ تھا، مگر جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اتنی مالدار ہونے کے باوجود بھی آپ کی زندگی بڑی پاک تھی، بڑی طہارت والی زندگی تھی۔ ایک روز جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رات کو سو گئی ہیں، بستر پہ اپنے سو رہی ہیں، مگر کیا دیکھا ہے، خواب دیکھنے لگی۔ خواب دیکھا تو کیا دیکھا، دیکھتی ہیں آسمان کا سورج میری آغوش میں آ گیا ہے، اور اونچا بولو۔ خواب دیکھتی ہیں آسمان کا سورج میری آغوش میں آ گیا ہے، مشرق بھی روشن ہو گیا ہے، مغرب بھی روشن ہو گیا ہے۔ اب جب بیدار ہوئی تو ورقہ بن نوفل کے پاس میں پہنچ گئی، کہنے لگی ورقہ مجھے یہ بتا دے، میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، رات میں نے خواب دیکھا ہے سورج میری آغوش میں آ گیا ہے، مشرق بھی روشن ہو گیا، مغرب بھی روشن ہو گیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا بیٹھو ذرا خدیجہ بیٹھو، اندر گیا کتاب اٹھا کے لایا، کتاب کے ورق پلٹنے لگا، خدیجۃ الکبریٰ کے چہرے کو دیکھنے لگا، ادھر کتاب کے ورق پلٹ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، ادھر اماں خدیجہ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، چہرہ دیکھتے ہوئے کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے کہنے لگا اے خدیجہ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا مکے کی سرزمین پہ اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے، اللہ کا آخری پیغمبر پیدا ہونے والا ہے۔ کہنے لگا خدیجہ اللہ کا آخری رسول تو پیدا ہو چکا ہے، اللہ کا آخری پیغمبر تو دنیا میں آ چکا ہے، مکے میں پیدا ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھ لے خدیجہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، تو نے جو خواب دیکھا ہے ایک دن گھر تیرا ہوگا، آغوش تیری ہوگی، اور تیری آغوش میں نبوت کا سورج چلا آئے گا۔
خدیجہ وہ اللہ کا محبوب تیرے پاس آئے گا، مشرق بھی روشن ہو جائے گا، مغرب بھی روشن ہو جائے گا۔ اے میرے عزیزوں، تمہاری میری ماں، کائنات کے مسلمانوں کی ماں، جناب حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اللہ میرے نبی کی پیاری بیوی جناب خدیجۃ الکبریٰ، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ میری تمہاری ماں نے پڑھا ہے، خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے عورتوں میں کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت صدیق اکبر میرے نبی کے یار۔ اچھا ایک بات سنو، آدمی چاہے جتنی ترقی کر لے، جتنے کمالات اسے مل جائے، دو لوگ نہیں مانتے جلدی، ساری دنیا مان لیتی ہے، ساری دنیا عزت کرنے لگے گی، مان لے گی، مگر دو لوگ نہیں مانتے، وہ جلدی نہیں مانتے۔ کون؟ ایک تو جو دوست ہوتا ہے نا وہ جلدی نہیں مانتا، اور ایک جو بیوی ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ تمہیں کتنی کمال مل جائے، کتنی تم جو ہے نا کمالات کی منزلوں کو طے کر لو، مگر بیوی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ ایک صاحب بڑے نیک تھے، پارسا تھے، بڑے متقی تھے، سچے شریف آدمی، اللہ والے تھے بیچارے، مگر بیوی تو ان کی اہمیت ہی نہیں سمجھتی تھی، مانتی نہیں تھی، ان میں کمیاں تلاش کرتی تھی۔ عورتوں کی عادت ہے اپنے شوہروں میں کمیاں ہی نکالتی رہتی، فلانی کا دیکھو، اس کا شوہر دیکھو کیسے اسے پلکوں پہ رکھ کر، تم ہو، اس کا دیکھو کتنا خوبصورت ہے، تم ہو، تمہارا، طرح طرح کی بات۔ عورت نہیں مانتی جلدی۔ ایک اللہ والے تھے، بڑے نیک تھے بیچارے، مگر عورت سے بڑے مجبور تھے، مانتی نہیں تھی۔ ایک روز انہوں نے سوچا چلو کچھ ایسا کرتے ہیں کہ آج بیوی بھی مان جائے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کمال حاصل ہے، بیوی کو بھی پتہ لگ جائے۔ انہوں نے سوچا آج کچھ ایسا دکھائیں کہ بیوی بھی مان لے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اللہ والے نے ایک روز یوں آسمان میں ہوا میں اڑنے لگے، یوں ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے گھر کے اوپر، اپنے گھر کے صحن میں اڑنے لگے۔ جب یہ نیچے سے دیکھ رہی ہے، واہ یہ تو بڑے باکمال شخص ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اب یہ بیچارے اڑنے کے بعد میں پھر جب نیچے اترے، پھر گھر آئے تو ان کی بیوی کہنے لگی آ گئے تمہیں تو کچھ ہی نہیں آتا جاتا، ویسے بنے پھرتے ہو اللہ والے۔ ابھی دیکھا میں نے ایک اللہ کا ولی، دیکھو وہ تھے اللہ والے، ہوا میں اڑ رہے تھے، تم سے کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تھے اللہ والے، ہوا میں اڑ رہے تھے، میں نے دیکھا کیا شان تھی ان کی، ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی بندی وہ کوئی اور تھوڑی تھا، میں ہی تھا، میں ہی تو اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا تم تھے؟ کہ ہاں میں تھا۔ اچھا تم تھے، اسی لیے تو آڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، اب سمجھ میں آیا تم تھے وہ۔ تو بیوی جلدی نہیں مانتی ہے، اور دوست وہ بھی جلدی نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ خلوت و جلوت کے ساتھی ہوتے ہیں، انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے، ہر اچھائی ہر برائی سے واقف ہوتے ہیں، یہ جلدی نہیں مانتے ہیں۔ اے لوگوں، ایک بیوی جلدی نہیں مانتی، ایک دوست جلدی نہیں مانتا، مگر سنو میرے نبی پر پہلے سب سے پہلے ایمان لانے والی میرے نبی کی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے پیارے دوست جناب حضرت ابو بکر ہیں۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ دوست جلدی نہیں مانتا، بیوی جلدی نہیں مانتی، مگر تیرے میرے نبی کی شان یہ ہے، سب سے پہلے بیوی نے مان لیا، سب سے پہلے دوست نے مان لیا، بیوی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، عورتوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا، مردوں میں جناب حضرت صدیق اکبر نے پڑھا، بچوں میں مولا علی نے کلمہ پڑھا۔ اے لوگوں غور تو کرو میرے آپ کے نبی کی شان کیا ہے، اللہ اللہ تاجدار مدینہ کا مقام کیا ہے، یہ عزتیں میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ محبوب بنا کے بھیجا ہے، اور پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ جتنا انعام آپ نے دیا ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ سب کا سب کل جلوس محمدی میں کام آئے گا۔
اب تک آپ دیتے رہے، اب آل رسول بھی یہاں جلوہ فرما ہے اور مصطفیٰ کا منہ مبارک بھی رکھا ہوا ہے۔ اب جو لا کر دے گا وہ بڑی قسمت والا ہوگا انشاءاللہ۔ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی موجودگی اور آل رسول کی موجودگی میں جو مصطفیٰ کے جشن کے لیے جو بھی لے کے آئے گا نا، انشاءاللہ یہ لمحہ یادگار اور ایسا کہ مقبولیت والا لمحہ جو بھی لا کر دو گے نا اس وقت میں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سب سے اعلیٰ ماشاءاللہ، دیکھو سرپنچ صاحب نے شروعات کر دی، سرپنچ ابراہیم صاحب نے آغاز کر دیا، شروعات کر دی، 500 روپے سے انہوں نے آغاز کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جیسے ہم دنیا میں باقی چیزوں میں ہوڑ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کی، اب کون ان کی ہوڑ کرے گا اور کون ان کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے نذرانے سب کے عطیے قبول فرمائے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے پالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے بالا ہمارا نبی۔ بڑا مبارک اور مقدس موقع ہے یہ، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری سب کی شرکت قبول فرمائے، اور یہ بڑا مبارک لمحہ ہے آل رسول کے ہاتھوں میں آپ دے رہے ہو، مصطفیٰ کی ولادت کا ہے یار ذکر، اللہ اکبر، اور مصطفیٰ کی ولادت ہے، میرا نبی دنیا میں تشریف لایا ہے تو دنیا میں اجالے ہوئے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا،
سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا. تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. ذرا اونچا بولو. ہاتھ اٹھا کے ہاتھ لہرا کے بولو سرکار کی آمد. ہاتھوں کے پرچم بناؤ پھر اونچا بولو سرکار کی آمد. دلدار کی آمد، غمخوار کی آمد، دلدار کی آمد. ہر انسان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہو اور ہاتھ کا پرچم بنا کر پھر بلند آواز سے بولو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد. نعرہ رسالت، صدیق کا نعرہ، یا رسول، فاروق کا نعرہ، یا رسول. ہم سب نے پکارا نعرہ حاضری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا. آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں ارے آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا. آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا سرکار نہ آتے نہیں ہوتا. اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا. نبی دنیا میں تشریف لائے کیسی روشنی کیسا اجالا پھیلا. سارا زمانہ نور سے منور ہو گیا، سارا مکہ منور ہو گیا. عرش کے ستارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر آنے لگے، مبارکبادیاں دینے لگے، مبارکبادیاں دینے لگے. آمنہ کے گھر پہ ٹوٹ ٹوٹ کر ستارے گرنے لگے. آمنہ کے گھر سے نور ایسا بلند ہوا آسمانوں تک بلند ہو گیا. اللہ اللہ اسی نور میں جناب سیدہ آمنہ نے عمارتیں دیکھی ملک شام کی، ملک شام کے محلات دیکھ لیے. تیرے میرے نبی کی شان یہ دنیا میں آئے تو اجالا ہو گیا، دنیا میں آئے تو روشنی ہو گئی. اس وقت میں جب کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، جب لوگ اپنی بیٹیوں پر ظلم کیا کرتے تھے، جب لوگ اپنی بیٹیوں کو یوں ہی کوئی محبت نہیں تھی زندہ دفنا دیا کرتے تھے، جب لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، قبیلہ قبیلہ نسل کی لڑائیاں ہوتی تھی، اس وقت میں میرے نبی دنیا میں تشریف لائے. جب میرے آقا آئے کمزور پکار کے کہنے لگے او کمزوروں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ کمزوروں کا سہارا بن کے اللہ کا محبوب آ گیا ہے. یا رسول اللہ، سبحان اللہ. سرکار نہ آتے تو سویرا، اونچا بولو سرکار نہ آتے تو سرکار نہ آتے تو سویرا. آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں
یہ روشنی، یہ لائٹیں، یہ انتظام، یہ خوشی کس لیے ہے؟ نبی کی آنے کی خوشی میں۔ یہ اجالا، یہ روشنی، یہ لائٹیں، یہ چراغاں ہم اس لیے تو کرتے ہیں، اسی لیے تو خوشی مناتے ہیں، اور ہم تو آقا کی بارگاہ میں چراغاں کر کے کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نبی کے آنے کی خوشی ہے۔ سرکار نہ آتے آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اہل بیت رسول، اہل بیت رسول، برکاتی صاحب، حضرت برکاتی صاحب، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، دیکھو کیسی زندگی آئی ہے مجمع کی۔ سبحان اللہ، سبحان